बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। डकी भाई साहब को हो क्या गया है? डकी भाई साहब की क्लास ले लिए किसने? डॉक्टर जाकिर नाइक ने। ऐसा क्या हुआ है ये आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। तो डकी भाई ने मुलाकात करनी थी किससे? डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से। तो इस दौरान यूट्यूबर ने क्या किया, मैं आपके सामने तमाम तर तफसीलात रख देता हूँ इस पूरे वाक़े की। डकी भाई, जो कि आप जानते हैं कि जिस तर्ज का वो कंटेंट सोशल मीडिया पर प्रोड्यूस करते हैं, वो अपने मुतनाज़े कंटेंट की वजह से अब इसको आप शोहरत कह लें या बदनामी कह लें या एक पहचान कह लें, लेकिन ज़रूर रखते हैं सोशल मीडिया पर डकी भाई साहब। तो डकी भाई कामरान टिसोरी जो गवर्नर सिंध हैं, क्योंकि ये तमाम तर मामलात वो देख रहे थे जाकिर नाइक साहब की स्पीच वग़ैरह, तो डकी भाई पहले भी मुआवनत करते रहें। कुछ इत्तलात, कुछ ख़बरों के मुताबिक जो ज़ैद हैं, ज़ैद कामरान टिसोरी, जो कामरान टिसोरी के साहिबजादे हैं, उनसे सोशल मीडिया पर जितनी भी वो यानी उनको रहनुमाई दे सकते हैं वो करते आ रहे हैं। बहरहाल ज़ैद कामरान टिसोरी साहब ने डकी भाई को वेलकम किया। डकी भाई उनसे बात कर रहे होते हैं, तो डकी भाई अपने व्लॉग में ये बात बताते हैं कि साहब, मेरी ज़िंदगी के जो 5 आइडियल शख्सियात हैं, मेरी ज़िंदगी की 5 आइडियल शख्सियात हैं, उनमें एक डॉक्टर जाकिर नाइक भी हैं। तो उन शख्सियात का वो नाम लेते हैं। वो कहते हैं कि एक तो शाहरुख खान है, और वो बताते हैं कि शाहरुख खान के पीछे मैं पागल हूँ, यानी इतना पागल, दीवाना, मस्ताना और मलंग हूँ मैं शाहरुख खान के पीछे। तो ठीक, उसके बाद जब वो दूसरी शख्सियत का नाम लेते हैं, वो कहते हैं कि साहब, जो इसमें दूसरी शख्सियत है वो है रोनाल्डो। सब समझते हैं रोनाल्डो हो सकता है, लेकिन उसके बाद मैं हो सकता है जो तरतीब है वो उलट दूं, लेकिन नाम उन्होंने यही लिए हैं। और उसके बाद वो विराट कोहली के लिए भी कहते हैं कि विराट कोहली भी मेरे आइडियल हैं। सो मैं पागल हूँ कि उनसे मेरी किसी भी तौर पर कोई मुलाकात हो जाए एक बार बस। शाहरुख खान के बारे में भी वो यही राय रखते हैं, और सेम एज़ रोनाल्डो। उसके बाद वो इमरान खान साहब का नाम लेते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त वो हैं तो जेल में, लेकिन वो मेरे आइडियल हैं। तो वो इमरान खान साहब के लिए भी अपने जो ख़यालात हैं वो बयान करते हैं। और उसके बाद वो यानी जाकिर नाइक का नाम लेते हैं और कहते हैं कि मैं डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए पागल हुए जा रहा हूँ, और मुझे डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत पसंद हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं उनसे मुलाकात करूँ। तो यानी डकी भाई ये तो एक सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं बज़ाहिर, लेकिन सबको इल्म होता है कि साहब डकी भाई मुलाकात कर लेंगे। और ज़ैद कामरान टिसोरी, जो कि कामरान टिसोरी के साहिबजादे थे, और उनकी बात कैसे कामरान टिसोरी टाल सकते थे, और उन्होंने अपने पापा से फरमाइश की होगी कि साहब ये मुलाकात ज़रा क्यों ना फड़का दी जाए। तो उन्होंने कहा होगा मुझे कोई एतराज़ नहीं, और फिर डकी भाई की मुलाकात होती है। डकी भाई मुलाकात के दौरान यानी डॉक्टर जाकिर नाइक को ये कह रहे होते हैं कि साहब आप मेरे आइडियल हैं, मेरी ज़िंदगी के आइडियल हैं, मेरी ज़िंदगी में जो आइडियल शख्सियात हैं आप उनमें से एक हैं, और मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं आपसे मुलाकात कर पाऊँ। और दुनिया के जो दूसरे लोग होते हैं वो अपनी गाड़ियों में ये करते हैं कि म्यूज़िक प्ले कर देते हैं, लेकिन मैं जब लॉन्ग ड्राइव पर निकलता हूँ तो मैं आपकी जो स्पीचेस हैं, आपके जो लेक्चर्स हैं, आपकी जो मोटिवेशनल वीडियोस हैं वो लगा देता हूँ, और मुझे आपसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। ये डकी भाई साहब कहते हैं। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक एक तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं, यानी उनकी बात सुन रहे होते हैं, उनकी बात पर असबात में सर भी हिलाते हैं, और फिर ये मुलाकात एक मुसाफे पर ख़त्म हो जाती है। बहरहाल उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक एक जगह पर ख़िताब कर रहे होते हैं, और ग़ालिबन वो गवर्नर हाउस ही है जब डॉक्टर जाकिर नाइक ख़िताब कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि वो वीडियो जो डकी भाई ने बनाई थी, जिसमें अपने आइडियल्स के बारे में बताया था कि एक तो शाहरुख खान हैं, और फिर विराट कोहली हैं, और उसके बाद किसी और का नाम लेते हैं,
تو ذاکر نائک تک کسی حد تک یہ ویڈیو پہنچ گئی، انہوں نے شاید اس کا کلپ دیکھ لیا۔ اس کے بعد وہاں تقریر کے دوران ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ ایک یوٹیوبر آیا مجھ سے کہتا ہے کہ صاحب آپ میرے آئیڈیل ہیں، اور آپ سے پہلے شاہ رخ خان بھی میرے آئیڈیل ہے، اور اس کے علاوہ میرے وراٹ کوہلی بھی آئیڈیل ہیں۔ تو ذاکر نائک اس پر یعنی تقریر کے دوران ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب مجھ سے، اور یعنی آپ نے مجھے وراٹ کوہلی سے ملا دیا، آپ نے مجھے شاہ رخ خان سے ملا دیا۔ شاہ رخ خان ایک اور اس سے پہلے یعنی جو ڈکی بھائی ہیں یہ وضاحت کر چکے ہوتے ہیں، اور یہ جب زید کامران ٹسوری کو یہ پوری کہانی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہیں تو یہ میرے آئیڈیل ہی، ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، یعنی ڈاکٹر ذاکر نائک کا اور باقی جو آئیڈیلز ہیں ان کا کوئی نہیں ہے، تو کمپیریزن کوئی بھی نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب دیکھیں ان کا تعلق ایک الگ فیلڈ ہے، لیکن جو ذاکر نائک صاحب ہوتے ہیں وہ ان کی بات یعنی ایسے سمجھتے ہیں کہ جو شاہ رخ خان ہیں ان کو مجھ سے ملا دیا گیا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے ان کی اپنی رائے، اس کا ہمیں بھی احترام کرنا چاہیے اور ہر کسی کو احترام ہی کرنا چاہیے۔ بہرحال تو یہ چیزیں ویسے ہی جاری ہوتی ہیں، اور اس کے بعد میں آپ اور ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کلپ ذاکر نائک کا وائرل ہو جاتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک یوٹیوبر آیا اور مجھ سے کہتا ہے کہ آپ میرے آئیڈیل ہیں، اور اس کے بعد شاہ رخ خان میرے آئیڈیل ہیں، وراٹ کوہلی میرے آئیڈیل ہیں۔ تو بھرے مجمع میں ڈاکٹر ذاکر نائک پھڑکا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں او باپ رے باپ یہ کیا ہو گیا، آپ نے مجھے کن لوگوں سے ملا دیا ہے، یعنی کہ ان کو ڈکی بھائی کی وہ بات بالکل بھی پسند نہیں آ رہی ہوتی۔ تو یہ تمام تر سلسلہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ذاکر نائک صاحب کے ساتھ اس وقت ان دنوں پاکستان میں ہو رہا ہے وہ کسی صورت بھی میرا خیال ہے قابل قبول ہے یا نہیں ہے، یہ آپ بھی سوچ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی کسی بات پر آپ بھی اختلاف کر سکتے ہیں، اختلاف کرنا آپ کا حق ہے، آپ کا رائٹ ہے، تو اختلاف آپ کر سکتے ہیں۔ یعنی ڈکی بھائی جب یہ بتا رہے ہوتے ہیں ذاکر نائک کو کہ میں آپ کی نالج کا فین ہوں، یعنی جب آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ صاحب میں تو گیتا، اور آپ حوالے دے رہے ہوتے ہیں، گیتا کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں، بائبل کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں، اور قرآن پاک کی آیت کے پھر اس کے بعد آپ لفظ تک پہنچ جاتے ہیں، اور حوالہ دیتے ہوئے آپ ایک ایک یعنی باریک سے باریک چیز بھی، مائنیوٹ سے مائنیوٹ چیز بھی بیان کرتے ہیں جو کہ مزید دماغ کو اور ذہن کو وسیع کر دیتی ہے۔ تو ڈکی بھائی یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال جو ڈاکٹر ذاکر نائک ہے ان کے ساتھ اس وقت پاکستان میں جو وہ آئے پاکستان میں، اور انہوں نے کہا کہ مجھے ریاستی مہمان کے طور پر ظاہر ایک پروٹوکول دیا گیا، لیکن جب میرے ساتھ ایک لگیج تھا تو مجھے کہا گیا کہ صاحب آپ کے پاس جو لگیج ہے تو ہم آپ کے لیے 50% ڈسکاؤنٹ کر سکتے ہیں، باقیوں کے لیے نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میں بھارت جاتا تو یہ مجھے پورا کا پورا فری پڑتا، لیکن آپ پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے یہ حکومت پاکستان کو دیکھنا چاہیے تھا اس سے پہلے کہ جب انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو مدعو کر ہی لیا تھا تو یہ تمام تر چیزیں وہاں دیکھنے کی ہوتی ہیں کہ جب وہ لینڈ کریں گے تو ان کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا جائے گا۔ بہرحال ان کے جو سیشنز ہیں ان میں جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ میں آپ اور ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ جو اداکارہ ہیں یشما گل صاحبہ، انہوں نے بھی جس انداز سے ان سے سوال پوچھا، اور اس کے بعد ایک لڑکی کہ جس کا نام ہے پلوشا، لکی مروت سے انہوں نے اپنا تعلق بتایا، انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک سوال پوچھا اور یہ کہا کہ صاحب یہ بتائیں کہ جو میں ایک ایسے معاشرے سے بلانگ رکھتی ہوں کہ جو دینی معاشرہ ہے، لیکن باوجود اس کے کہ وہ دینی ہے وہاں جو خواتین ہیں بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلتی کیونکہ وہ خود کو سیف محسوس نہیں کرتی۔ تو ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں کہ خواتین ہی کیوں، مرد بھی، میں بھی گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ اور اس کے بعد وہ سوال آگے پوچھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ صاحب یہ تو ذرا بتائیں نا کہ جس انداز سے آپ اس وقت ایک سمجھ رہے ہیں نا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کیا سمجھتے ہیں اکارڈنگ ٹو یور وزڈم،
اکارڈنگ ٹو یور دانش، یعنی آپ کی منطق کے مطابق آپ کو کیسا لگے گا؟ یہ سوال ہوتا ہے پلوشا کا کہ میں ایک ایسے معاشرے سے بلانگ کرتی ہوں جہاں بچوں کے ساتھ جنسی واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کو آپ بیان کریں۔ تو ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں کہ آپ کے سوال میں تکرار ہے، یا تو آپ کا معاشرہ ہے، یا تو آپ کا معاشرہ دینی نہیں ہو سکتا، یا پھر اگر وہ دینی ہے تو یہ والے کام وہاں نہیں ہو سکتے۔ آپ کے سوال میں کوئی ایک چیز غلط ہو سکتی ہے۔ اس پر بہت سارے لوگوں نے ذاکر نائک صاحب سے ناراضی کا اظہار بھی کیا اور یہ کہا کہ صاحب یہ نہیں ہو سکتا، اور آپ جواب آپ کو دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ یہ مطالبہ کر رہے تھے آپ معافی مانگیں، آپ کا سوال غلط ہے۔ پھر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ آپ خود غلط ہیں۔ تو اس پر بھی بہت سارے لوگوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور میرا خیال ہے جو بھی کوئی تحفظات کا اظہار کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، ادب اور احترام کے دائرے کو ملحوظ خاطر رکھ کر۔ اور میرا خیال ہے ذاکر نائک صاحب جب یہ ویڈیو وائرل ہوگی اس لڑکی والی، اور باقاعدہ طور پر وہ ویڈیو وائرل بھی ہو گئی ہے، کسی نہ کسی موقع پر اس کا جواب ضرور دیں گے، جیسا کہ انہوں نے اسٹیج پر اترنے کا ایک جواب دیا تھا، اسٹیج سے اترنے کا ایک جواب دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ صاحب وہاں پر جو نامحرم لڑکیاں تھیں وہ آ گئی تھیں تو مجھے اسٹیج سے اترنا پڑا تھا۔ بہرحال اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔